ہم اس سے خالی ہیں زیادہ تر لوگ, لیکن امیجیٹلی کوئی ایسی چیز نظر آئے گی نا, وہاں ہمیں ایک دم شارٹ کٹ کہ بھائی میں نے اپنی مسلمانی بھی تو دکھانی ہے نا, کہیں پہ میں نے ایگزیبٹ کرنی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بڑا گرم جوش ہوں اسلام کے حوالے سے, تو وہاں پہ سب کو دیکھا دیکھی ہے, سب کے ساتھ مل کے میں سوری ٹو سے آئی فیل لائک کہ سم ہاؤ نا ایک انجوائمنٹ شاید فیل ہوتی ہے لوگوں کو جو لوگ پراپر پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں. ایسی جگہوں پہ فوراً جا کے جڑ جانا اور جا کے توڑ پھوڑ یا سلوگن یا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کرنے میں شارٹ کٹ پسندیدگی ہمیں. اس میں عمر بھائی میں ایک تھوڑا سا انپاپولر اوپینین شیئر کر رہا ہوں, اور وہ انپاپولر اوپینین یہ ہے کہ میری اپنی ادنا رائے کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ٹائم ایک تو اس کی بنیادی فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک تو قرآن کی ٹیچنگ سے بہت دور ہیں, نہ ہم نے کبھی پڑھا, یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صرف تلاوت بھی کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو صرف تلاوت بھی کرتے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں, اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کو آگے پھیلاتے ہیں. بالکل, تو یہ نمبر جو ہے نا کنسیڈریبلی لیس ہوتا چلا جاتا ہے ایز یو پروسیڈ. ناؤ دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ. دا سیکنڈ پوائنٹ از کہ یہ جو ہمارے یہاں نا ایک مطلب یو مائٹ بی سرپرائز میں انپاپولر اوپینین وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا لیک آف انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ میں اس کا عینی شاہد اور گواہ ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, میں لٹرلی آپ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک سکتے ہیں. آپ ان کو ہانک کے نا کو چلو چلو جی آج سارے فارغ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو, چلو جی وہ گستاخ رسول, چلو سارے انٹرٹینمنٹ لوگ ٹیک اٹ ایز انٹرٹینمنٹ. when I saw those videos نا مجھے لگ یہ رہا تھا کہ this is یعنی I don't think that these people have thought it through. مجھے really یہ لگ رہا تھا کہ this is just a mob, ٹھیک ہے, it's not that these people have actually thought through the consequences of their actions, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو بتایا جائے کہ کیا میرے پیارے بھائیو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا اس کے بارے میں, کیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کے پلیس آف ورشپ کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنا جبکہ وہ تمہاری اسٹیٹ میں ذمہ کے طور پہ رہ رہے ہیں, دے آر لیونگ ایز اے مائنورٹی ان یور اسٹیٹ, اور تمہاری اسٹیٹ کا کام تھا ان کو پرووائڈ ان کو پروٹیکشن دینا, ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین. ہم ان کے دین کو فالو نہیں کرتے لیکن ان کو ایک فریڈم اسپیس دیا ہوا ہے, آپ اسی اسپیس کو جا کے وائلیٹ کر رہے ہو. یہ کیا تمہیں پتا ہے اس کے بارے میں؟ آئی ایم 110% شور ان کو نہیں پتا, اگر پتا ہوتا تو یہ نہ کرتے. اس طرح کی کوئی بندہ وہاں یہ کہہ ہی دیتا نا تو وہ بھی رگڑا جاتا گستاخ. اس طرح کی اگر جا بھی کوئی حرکت آپ نے کرنی بھی ہے نا تو اگین پھر وہی بات ہے کہ اسلام, میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی ریزن مل بھی جاتا ہے, کوئی انسٹرکشنز مل بھی جاتی ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی سے کہ یہ کچھ ہوا, تو اس کا بھی ایک خیر پراپر وے ہوتا ہے. اس میں آپ گھروں میں نہیں گھستے, اس میں آپ بچوں, بزرگوں کو اور خواتین کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے. دس از ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو عام حالات میں بھی منع ہے. عام حالات میں اگر آپ کسی کے گھر میں ایسے جھانک رہے ہو, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ اس کو پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو تو یہ بالکل جائز ہے. یعنی ایک بندہ گھر کے اندر گھسا نہیں ہے, اب بندہ گھر میں نہیں گھسا, وہ صرف آپ کے گھر میں تاڑ رہا ہے, جھانک رہا ہے, اور آپ پتھر اٹھاتے ہو اور وہ کوئنسیڈنٹلی اس کی آنکھ میں جا کے لگتا ہے اور اس کی آنکھ باہر آ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا دس از جسٹیفائڈ, کیونکہ غلطی اس کی, وہ کیوں تمہارے گھر میں جھانک رہتا ہو. تو رہی بات یہ کجا یہ کہ وہ آپ کے گھر کے اندر بندہ گھس جائے اور وینڈلزم شروع کر دے, دس از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. ابھی مجھے بلکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ جس طریقے سے کہ اگر کوئی بندہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو کبھی کبھار میں نے بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اچھا یار میں اگر کسی ایسے موقع سمجھانے کی کوشش کروں, رسول ہوتے ہیں اور آپ رگڑے جاتے ہیں, اٹ فیلز لائک این آپ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں, امپاسبل سچویشن لگتی ہے نا. اور پاسبل لگتی ہے, اور یہی نا جیسے آرگیوئنگ ود سرٹن ٹائپس آف پیپل یا جن کا کچھ مائنڈ سیٹ ہونا, تو وہ عجیب قسم کے نا ان لاجیکل قسم کے آپ کو جواب دیں گے, رینڈم قسم کے. انفیکٹ لبرل طبقہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. جو آپ نے بات کی تھی نا ویسٹ والی, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے, کافی پہلے کی بات ہے, میں اس ٹائم پہ اپنے کالج ڈیز میں تھا اور میں گاڑی چلا رہا تھا اور آئی واز ڈرائیونگ اے جیپ 4x4, اور میں یہ پنڈی میں آپ کا جو پشاور روڈ ہے اس کے اوپر تھا, اینڈ آگے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے سامنے ایک پہلوان جی جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. اب نہ وہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ پہلوان جی نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں, مطلب ہی از ڈاجنگ. اچھا ہی از ڈاجنگ, میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ سے ایک ٹرک اوورٹیک, اچھا میں نے گاڑی آہستہ کر لی, آئی واز ان دا فاسٹ لین. وہ بندہ نا سڑک کراس کرنا چاہ رہا تھا, ڈبل روڈ تھی اس پہ, ہی از ٹرائنگ ٹو کراس روڈ. اب میں جا رہا ہوں, میرے سامنے میں نے گاڑی آہستہ کی ہے, مجھے ٹرک اوورٹیک کر رہا ہے, تو میں ادھر تو جا نہیں سکتا, آگے ٹرک ہے, سامنے میرے پہلوان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہل رہے ہیں لیفٹ. اب مجھے یو نو اٹس دیٹ سچویشن کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کدھر جانا ہے, اینڈ اٹس اے اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن. آئی تھاٹ آج میرے سے بندہ مر گیا, کیونکہ میں آئی واز ان کالج ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے.
سو اے ینگ ڈرائیور جس نے ابھی مطلب نئی نئی ڈرائیونگ سیکھی ہے, میں نے کہا آج پہلی دفعہ میرے ہاتھوں بندہ مر رہا ہے, اور وہ نا چیزیں میرے آگے فلیش بیک بعد میں بھی شاید نہ مر جاؤں موب کی وجہ سے, موب کی وجہ سے شاید مروں یا ابا جان قتل کر دیں, وہ ایک اور ٹاپک تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے گاڑی موڑ دی اینڈ وہ میں نے گاڑی جو ہے وہ سائڈ پہ ایک پول لگا ہوا تھا, کھمبا وہ جو ہوتا ہے گرین بیلٹ میں, گرین بیلٹ میں جو کھمبا سا لگا ہوتا ہے, اس کھمبے میں نے گاڑی مار دی. اچھا, کھمبے کی جو بیس تھی وہ کانکریٹ کی تھی. اچھا, آلدو میری گاڑی کے آگے وہ بل بار بھی لگا ہوا تھا, وہ بل بار بھی اندر ہو گیا, اتنا زور سے لگا اس کو جا کے, وہ بھی اندر ہوا, اور پھر تھوڑا سا بونٹ ڈیمیج ہوا, بٹ اوور آل ایوری تھنگ واز فائن, آئی واز اوکے. ناؤ آئی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا کار اینڈ آئی واز لائک پہلوان صاحب کو ذرا نمٹنا پڑے گا, بیکاز اوبیسلی دس از یو نو, اینڈ پلیز کیپ ان مائنڈ دس از مائی جے ڈیز, رائٹ, تو مجھے جج نہ کرے. تو میں نے کہا کہ پہلوان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا نا پھڈا ہوگا آج, ٹھیک ہے. تو میں وہاں سے گاڑی سے باہر نکلا, میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے صرف یہ کہا کہ گالی والا نہیں نکالی, میں نے کہا کہ یار آپ کا دماغ صحیح ہے, میں نے کہا یار دماغ صحیح ہے آپ کا, اور میں نے کہا آنکھیں یا بٹن ہیں تمہارے. اب یہ بات کی تو وہ پہلوان صاحب کہتے ہیں, میں لانگ ایسا ہاتھ اوپر کیا نا, تو میں نے کہا بھائی یہ مطلب اوپر سے چوری, اوپر سے سینہ زوری, کہ غلطی بھی تمہاری وجہ سے میری گاڑی ٹھک گئی یار, اور میں اوپر سے آپ چڑھائی کر رہے ہو. تو میں پھر پڑ گیا ان کو. اچھا, اب ہم دونوں گتھم گتھا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی اپنا ان کو مکے شکے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سو وی آر فائٹنگ, اینڈ سو ایک موب اکٹھا ہوتا ہے. وائل وی آر فائٹنگ, تو میرے پیچھے نا مجھے فیل ہوا کہ کوئی ایسے کوئی چیز ہے جو مجھے نا بار بار اسٹرائک کر رہی ہے. تو میں نے دیکھا ایک دبلا پتلا سا بندہ, وہ میرے اوپر چمٹا ویسے کر کے اور مجھے مکے مارا, حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں کون ہے بندہ. میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک کے مارا, وہ پہلوان کو پڑ گیا. اسے کہ یہ ٹیم اسٹرانگ ہے. اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ تو فری اسٹائل چل رہا ہے. اور آپ یقین کریں, ادھر میں نے ایک موب دیکھا جو کسی کے ساتھ نہیں تھا. دے ور آل دیئر ٹو جسٹ ہیو این ایکسرسائز, کہ میرے ساتھ چلو چل کے, تو چل کے اگر میں نے زیادہ تشدد کر دیا تو پہلوان پہ حملہ کر دیتے ہیں, کیونکہ وننگ ٹیم اس وقت یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوزنگ والوں کو, تو مطلب اٹ واز جسٹ اے فری فار آل. وہ جو ایک زمانے میں WWE میں نا رائل رمبل ہوتا تھا, اٹ واز این ایکچوئل رائل رمبل. کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. دیر از نو کاز, there is no justice, nothing. You can enter and leave whenever you want. Any time. کیونکہ جب آپ تھک جائیں, باہر بیٹھ جائیں, چلے جائیں. تو اس دن مجھے یہ بات, کہ مجھے بات بہت پہلے سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمارے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, وی آر انٹرٹینمنٹ اسٹاروڈ. ہمیں کہتے ہیں چلو جی اچھا پھٹا ہو رہا ہے, چلو یار تھوڑا سا ہم بھی ایکسرسائز کراتے ہیں, بندے لوگ گھس جاتے ہیں. سو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں اکثر یہ جو موب وائلنس وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن دیر از اے ٹرم ان سائیکالوجی کالڈ موب سائیکالوجی, رائٹ. موب سائیکالوجی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک انڈیویجول بندہ اس طرح کبھی بھی ایکٹ نہ کرتا, یعنی اف یو ٹیک ون انڈیویجول آؤٹ آف دس موب اینڈ آسک دیم آپ اکیلے جا کے توڑ دیں, وہ نہیں کرے گا. لیکن موب کے اندر نا ایک سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے کہ وی کین آل گیٹ اوے ود اٹ, بیکاز نمبرز ہیں نا, تو کس کس کو پکڑیں گے. آئی کین ایزیلی گیٹ اوے ود اینی تھنگ آئی وانٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور بنیادی طور پہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم آلدو یہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں, لیکن اسلام سے بہت دوری کی نشانی ہے, اور یہ دوسروں کو بھی بہت اسلام سے دور کرے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لیٹ سے اسلام پڑھ رہے تھے, ان کو کسی نہ کسی طرح کنونس ہو رہے تھے, قرآن سے ان کو کچھ شوقس ملے ہوئے تھے لائف کے, نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نان مسلمس کو اسلام قبول کرتے ہوئے الحمدللہ. آپ جو ابھی کنفیوزڈ اسٹیٹ میں تھے یا بالکل نیوٹرل اسٹیٹ میں آگے ہوئے تھے, یہ چیز ان کو تھوڑا سا اور شوق دے گی دور دھکیلنے کے لیے, یا قریب کرے گی اسلام کے؟ وہ